खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तलावत करूँगा। इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 6 आयात जो हैं वो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से तलावत करूँगा। क्योंकि हर सरदार काहिन आदमियों में से मुंतखब होकर आदमियों ही के लिए उन बातों के वास्ते मुकर्रर किया जाता है जो खुदा से इलाका रखती हैं, ताकि नजरें और गुनाहों की कुर्बानियां गुजराने और वो नादानों और गुमराहों से नरमी के साथ पेश आने के काबिल होता है, इसलिए कि वो खुद भी कमजोरी में मुब्तला रहता है। इसी सबब से उस पर फर्ज है कि गुनाहों की कुर्बानी जिस तरह उम्मत की तरफ से गुजराने, उसी तरह अपनी तरफ से भी चढ़ाए। और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने तय नहीं बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनाचे वो दूसरे मकाम पर भी कहता है कि तू मलके सिद्क के तौर पर अब तक काहिन है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आज हम बड़े खास काम के लिए सब जमा हैं, ना सिर्फ इस बात के लिए कि हम खुदा की इबादत करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी सताइश करें, बल्कि आज हम कलीसिया में से 2 खादमों को खिदमत करने के लिए मखसूस करेंगे। लेकिन बहुत जरूरी है कि कलीसिया भी खुदा का कलाम सुने और खादिम भी किस तरह से खुदा का कलाम उनकी रहनुमाई करता है कि वो खुदा की खिदमत करें। ये बहुत जरूरी है। जो खादिम खुदा के कलाम के मुताबिक खिदमत नहीं करते, वो खादिम फेल हो जाते हैं। खुदा नहीं किसी को फेल करता, लेकिन वो अपने कामों के सबब से वो खिदमत में आ तो जाते हैं, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक वो खिदमत करते नहीं, और जिसकी वजह से वो बेफल रह जाते हैं। उनकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर नहीं होता। और बच्चे हम बिठा दो। मुद्दा फिर वो खुदा पर डाल देते हैं। सो बहुत जरूरी है
سنا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے اور اس کے مطابق کام کیا جائے۔ خدمت کے لیے کوئی بھی آج آپ دیکھتے ہیں، کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں، وہ چائنا کی کیوں نہ بنی ہو، اس کے اندر آپ کو ایک بکلیٹ بھی ملتا ہے چھوٹا سا، کہ یہ کام کیسے کرے گا، یہ فنکشن کیسے کرے گا۔ تو خادم کے لیے اس کے پاس خدا کا کلام ہے جس کے مطابق اس نے اس خدمت کو سر انجام دینا ہے۔ اپنی عقل سے اس طرح سے نہیں، بے شک ہمیں عقل بھی استعمال کرنی ہے، لیکن سب سے ضروری بات یہ ہے کہ خدا کے کلام کو اپنے اندر ذخیرہ کیا جائے، تاکہ اس کلام کی رہنمائی میں ہم، جیسے خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول کہتا ہے، کہ اس گلا کی گلہبانی کر سکے۔ پہلی بات، بہت زبردست بات خدا کا بندہ مقدس پولس رسول روح القدس کی ہدایت سے اس نے لکھا، کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے منتخب ہو کر آدمیوں ہی کے لیے ان باتوں کے واسطے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں، تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں چڑھائیں۔ آدمیوں میں سے خدا چنتا ہے، خدا اس کو نہیں چھوڑتا، خدا آدمیوں میں سے چنتا ہے کہ ان کو وہ سردار کاہن بنائے، اور پھر وہ آدمیوں کے درمیان میں خدا کی خدمت کرے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور اس بات کو یاد بھی رکھنا ہے کہ خدا آدمیوں کو چنتا ہے آدمیوں میں سے، اور پھر وہ آدمیوں کے اندر خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ کئی دفعہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جڑا پادری ہے نا، یہ بس کوئی فرشتہ ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھے کہ وہ آدمیوں میں سے منتخب ہوا ہے، وہ آپ جیسا ہی ہے، اور خدا نے اس کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ آدمیوں کے درمیان خدا کی خدمت کرے۔ اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ جو خدا سے علاقہ رکھتی ہے، تاکہ نظریں اور گناہوں کی قربانیاں خدا کے حضور گزرا دے۔ خروج 28واں باب، اور اس کی پہلی آیت، لکھا ہے، اور تو بنی اسرائیل میں سے، کہاں سے؟ بنی اسرائیل میں سے، لوگوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے ہارون کو جو تیرا بھائی ہے، اور اس کے ساتھ اس کے بیٹوں کو اپنے نزدیک کر لینا، تاکہ ہارون اور اس کے بیٹے ندب اور ابیو اور الیسر اور اتمر کہانت کے عہدے پر ہو کر میری خدمت کریں۔ کہاں سے کریں؟ آدمیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے تو ان کو میرے لیے مخصوص کر دے، تاکہ وہ میری خدمت کریں۔ یہ بات یاد رکھے، خدا بلاتا ہے۔ خدا نے موسیٰ سے یہ کہا کہ تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو کیا کر، بنی اسرائیل میں سے میری خدمت کے لیے مخصوص کر دے۔ خدا نے بلایا ان کو، کسی کے کہنے سے، شوقیہ یا
کسی کی خواہش سے یہ خدمت نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک خدا نہ کسی کو بلائے، خدا نے ابراہیم کو بلایا، خدا نے جدعون کو بلایا، خدا نے موسیٰ کو جھاڑی میں دکھائی دے کر بلایا، خدا نے الیشا کو بلایا، خدا نے یسایہ کو، پالوس کو دکھائی دے کر اس کو بلایا کہ تو میری خدمت کر، غیر قوموں کے اندر تو میرے لیے نور بن، تاکہ وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو گناہ کے اندر ہیں، وہ خوشخبری کو سن کر نجات کو حاصل کرے۔ خدا بلاتا ہے، انسان نہیں۔ بے شک خدا انسانوں کے سبب سے، انسانوں کے وسیلہ سے اس خدمت کو کرواتا ہے، لیکن پیچھے جو کام ہے وہ خدا کا ہے۔ ایک خادم، ہمارا بہت پہلے ایک خادم تھا، اور جب ایک میٹنگ تھی، ایک مشنری آیا ہوا تھا، تو وہ پوچھ رہا تھا کہ آپ خادم کیسے بنے، کیوں بنے؟ تو جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ خادم کیوں بنے ہیں، تو اس نے کہا میری بیوی کی خواہش تھی کہ میں پاسٹر بنوں۔ جو بیوی کی خواہش نال پادری بنیا سی، تو سال بعد ختم ہو گیا سی۔ خدا جب بلاتا ہے تو خدا پیچھے کھڑا بھی رہتا ہے۔ خدا جب بلاتا ہے تو خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے کام بھی کرتا ہے۔ خدا نے موسیٰ کو بلایا تو موسیٰ کے وسیلہ سے خدا نے جلال بھی ظاہر کیا۔ خدا نے موسیٰ کو بلایا تو بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر ملک کنعان میں بھی لے گیا۔ خدا جب اپنے خادموں کو کھڑا کرتا ہے تو وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ یہ کسی کی خواہش سے جڑا ہوا کام نہیں ہے، یہ خدا سے علاقہ رکھتی ہے باتیں۔ جو کام ہم نے کرنے ہیں وہ خدا کے کام ہے کہ ہم آدمیوں کے اندر خدا کی خدمت کریں۔ اور اس لیے یہ کام جو خدا سپرد کرتا ہے، کلیسیا کے اندر خدمت گزاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح کا بدن جو ہے وہ ترقی پائے۔ آمین۔ اس لیے خدا منتخب کرتا ہے اور اپنی خدمت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، خدا خدمت بھی دیتا ہے، اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو گویا میری طرف سے کیا ہوگا؟ خدا ہوگا، تو میری طرف سے خدا ہوگا۔ پولس رسول کہتے ہیں ہم مسیح کے ایلچی ہیں۔ ایویں نہیں ہے گل۔ اگر خدا بلاتا ہے تو خدا پھر ہماری عزت بھی بڑھاتا ہے، خدا ہمارا مرتبہ بھی بڑھاتا ہے، پھر ہمیں مقدسوں کے ہم وطن اور اپنے گھرانے کے لوگ بھی بناتا ہے۔ خدا ہمیں برگزیدہ نسل اور شائقانوں کا فرقہ بنا کر اپنے جلال کے لیے استعمال بھی کرتا ہے۔ خدا کا ہمیں منتخب کرنا، خدمت دینا، اس بات کی علامت ہے کہ ہم کلیسیا کے اندر خدمت کریں اور مسیح کا بدن جو کلیسیا ہے وہ ترقی پائے۔ پولس رسول نے افسیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 4 باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھوں گا، لکھا ہے اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اس لیے خدا خدمت دیتا ہے، اس لیے خدا منتخب کرتا ہے اور ہمارے ذمہ ایک بڑی خدمت لگا دیتا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے وہ ترقی
کرتے وقت بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کی رہنمائی حاصل کریں، خدا کی آواز کو سننے کا تجربہ حاصل کریں۔ شاید شروع میں یہ ہمیں تجربہ نہ ہو، لیکن جیسے جیسے ہم خدا کے ساتھ چلیں گے ہمیں خدا کی آواز سننے کا تجربہ ہوتا جائے گا۔ اور لکھا ہے کہ تجربے سے معلوم کرو کہ خدا کی کیا مرضی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا تجربہ حاصل کریں کہ خدا کی مرضی میرے لیے کیا ہے، خدا کی مرضی کلیسیا کے لیے کیا ہے۔ بہت ضروری ہے، اور ہم اس خدمت کو جو خدا نے ہمارے سپرد کی ہے بڑی دیانتداری کے ساتھ خدا کے کلام کے مطابق کریں۔ پہلا پترس 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا۔ لکھا ہے، تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، جو آدمیوں میں ہے۔ آدمیوں میں سے خدا نے منتخب کیا اور آدمیوں کے اندر خدمت کے لیے بھیجا، اور مقدس پترس یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نہیں، لاچاری سے نہیں، اور لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں، ناجائز نفع کے لیے نہیں۔ یہ وچ بڑے ناجائز نفعاں دی بھی آفر ہوندی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہماری کلیسیا میں سے تھے، ایک بہن تھی، اس کے بھائی نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی، طلاقیں ہو گئی تھی، اور اب پھر تیسرا نکاح ہو۔ اس نے مجھے فون کیا، بھائی صاحب میرا بھائی ہے، 2 طلاقیں ہو چکی ہیں اور اب تیسری وہ شادی کرنا چاہتا ہے، کڑی انگلینڈ تو آ رہی ہے۔ میں کہا بھی بڑی اچھی گل ہے، مینوں بھی 2-4 بیاہ پی رہے ہیں تے خدا میرے پیسے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ہاں دل چاہتا نا کیا؟ میں اور ایلڈر صاحب جب ان کے پاس گئے تو میں انہوں نے کہا کہ مینوں اس پیسے کی ضرورت نہیں۔ میں کہا کہ ایک نکاح انہیں دوسرا بھی کیتا سی۔ سو لالچ، ناجائز نفع، یہ خدمت کو تباہ کر دیتا ہے، اور یہ کبھی بھی ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے جو خدا نے ہمارے سپرد کیا کام، ہم نے اس کو بڑی دیانتداری کے ساتھ کرنا ہے۔ جب پیسہ ہی کمانا تو پھر اور کام بہت نے جتنے جھوٹ سچ بول کے اسی کر سکتے ہیں۔
لیکن خدا نے یہ خدمت ہمارے سپرد کی ہے. اس نے ہمیں دیانت دار جان کر یہ خدمت ہمارے سپرد کی ہے اور ہم اس خدمت میں بددیانت ہوں. اس لیے خدا کا بندہ مقدس پطرس یہ کہتا ہے کہ لاچاری سے نگہبانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے. شوق سے. اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ. کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پادری بن گیا نا باقی سارے میرے ماتحت نے اور ڈنڈا لے کے تو انہوں نے مگر جس طرح انہوں نے انج کام کرنا. خدمت یسوع مسیح نے خدمت کا نمونہ دیا. اس نے کہا جیسے میں نے خدمت کر کے دکھائی ہے تم بھی خدمت کرنا, ایک دوسرے کے پاؤں دھونا. اور یسوع نے کہا جیسے میں نے کر کے دکھایا ہے تم بھی کرنا. جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلا کے لیے نمونہ بنو. نمونہ بننا, نمونے نہیں بننا. نمونہ, ایگزامپل. ان کے لیے ایگزامپل بننا ہے, مثال بننی ہے. ہم نے سدا یہاں پر, میں نے سدا اس جگہ پر نہیں رہنا, لیکن اگر میں جب جاؤں تو میرے بعد کوئی یاد کرے کہ یہاں پر کوئی خادم تھا, کوئی خدمت کرنے والا تھا. تو جب میں جاؤں تو کہنا چنگا ہویا گیا ہے دکھائی ہے. سو ہمیں کلیسیا کے لیے, آدمیوں کے لیے جن کے درمیان ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں نمونہ بنے جیسے یسوع مسیح نمونہ بنا. صرف ڈالنا نہیں مجھے یسوع کی مانت بنا, انہیں نہیں بنانا, اسی آپ بھی کو کام کرنے میں. اور وہ کام جو ہمارے سپرد کیے گئے ہیں ان کو ہم بڑی دیانتداری سے کریں. اب لکھا جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ بلکہ گلا کے لیے نمونہ بنو. اور جب سردار گلا بان ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سہرا ملے گا جو مرجھانے کا. اسی بندیاں کو کوئی صلہ نہیں لینا, نہ بندے سانو کچھ دے سکتے. ہم اس لیے خدمت کریں, اس لیے ہم خدمت کر رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں منتخب کیا ہے, خدا نے ہمیں مقرر کیا کہ ہم اس خدمت کو کریں اور اس کا صلہ اور اجر بھی خدا ہی نے ہمارے لیے رکھا ہے. اور وہ سہرا رکھا ہے جو کبھی مرجھانے کا نہیں. خدمت گزاری کرتے وقت یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے کاہن نے نظریں اور گناہوں کی قربانیاں خدا کے حضور گزرانی ہے تو وہ اپنے آپ پر بھی نگاہ رکھے. جیسے مقدس پولس رسول نے کہا کہ وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آئے. یہ نہیں ہے کہ کسی کو گناہ ہو گیا تو ہوں کہ یہ بڑا بدتر ہو گیا, میں ادھر بول بھی نہیں سکتا, میں ادھر گل بات بھی نہیں کر سکتا. تو اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو مسیح کے پاس لا سکتے ہیں. اس لیے پولس رسول نے کہا نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے وہ قابل ہوتا ہے. تو وہ سمجھے اس بات کو کہ میں اس قابل ہوں, خدا نے مجھے اس قابل کر کے یہ خدمت میرے سپرد کی ہے کہ میں گمراہوں کو نرمی کے ساتھ مسیح کے پاس لے آؤں. اور جہاں کاہن نے نظریں اور گناہوں کی قربانیاں خدا کے حضور پیش کرنی ہے, وہاں پر وہ اس بات پر دھیان رکھے, خیال رکھے کہ میں بھی کمزور ہوں, میں اپنی بھی خدا کے حضور
کمزوریوں کا اقرار کرتا رہوں. اور لکھا ہے تیسری آیت سے، اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے. کیا ہے؟ فرض لازمی ہے. اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی قربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے، اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے. کئی پادری نے لوگوں کو دس رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کرتے، خود بھی. اور اس رسول نے کہا کہ اس پر لازم ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ جس طرح امت کی طرف سے گزرانتا ہے اسی طرح اپنی طرف سے بھی چڑھائے. وہ اس بات کا خیال رکھے کہ میں بھی کمزور ہوں، میں بھی ان میں سے خدمت کے لیے یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے. آمین. خدا کی طرف سے. زبدی کے بیٹوں کی ماں جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو لے کر یسوع مسیح کے پاس آئی اور اس کو سجدہ کیا اور اس نے کہا خداوند یسوع میں چاہتی ہوں کہ میرا ایک بیٹا تیرے دائیں اور ایک بیٹا میرا تیرے بائیں طرف ہو. تو یسوع مسیح نے کہا ٹھیک ہے، تیری خواہش ہے میں پورے کر دینا. ہاں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ متی 20ویں باب کے اندر 20ویں باب کی 21ویں آیت سے میں پڑھنے لگا ہوں. اس نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں تیری داہنی اور بائیں طرف بیٹھے. یسوع نے جواب میں کہا تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو. جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا پی سکتے ہیں. اس نے ان سے کہا میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے داہنے بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، مگر جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے انہی کے لیے ہے. اور یہ جب 10 نے یہ سب سنا تو ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے، مگر یسوع انہیں پاس بلا کر کہا تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے اور امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں. تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارے خادم بنے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے. چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیے میں دے. یہ خدمت خدا کی طرف سے ہے اور اسی لیے یسوع مسیح نے اس بات کا ان کو جواب بھی دیا کہ کوئی اس خدمت کو خود سے یہ خدمت کر نہیں سکتا، یہ عزت پا نہیں سکتا. یہ عزت جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. 4 آیت کے اندر لکھا کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے. اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تئیں نہیں دی، بلکہ اسی نے دی جس نے اس سے کہا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا. چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تو ملک صدق کے طور پر ابد تک کاہن ہے. خدا عزت بخشتا ہے. خدا اس خدمت کے لیے بلاتا اور مقرر کرتا ہے، اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم اس خدمت میں وفاداری سے خدمت کر کے خدا کے حضور جو توڑا ہمیں دیا گیا ہے اس توڑے کو دیانتداری کے ساتھ استعمال کریں. اور جب وہ بڑھے تو پھر یاد رکھیں ہمیں شاباش بھی ملے گی اور ہماری ترقی بھی ہوتی جائے گی. یسوع مسیح نے کہا جس نے 10 توڑے 5 کے 10 کیے تھے اس نے کہا شاباش اے اچھے اور دیانتدار نوکر، تو تھوڑے میں دیانتدار رہا، تجھے زیادہ کا مختار بنایا، تینوں ترقی بھی ملے گی. جو خدمت خدا نے ہمارے سپرد کی ہے اس خدمت کو ہم تابع داری اور فرما برداری سے کرتے رہیں تو
خدا ہمیں پھر برکت دیتا چلا جائے گا. کئی دفعہ لوگ جدو کسی دوسرے پادری نوں ویکھدے نے تے وہ سمجھدے نے کہ یہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، میں بھی انج دا ہی بننا. لیکن یاد رکھے پالوس رسول نے یسوع مسیح کی مثال دی. اس خدمت کے اندر دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں. اے نہیں ہے کہ صرف اسی کہ بھی خدمت آ گئے واہ 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 بلے بلے ہو جانی ہے. ایسا نہیں ہے. اس خدمت کے اندر دکھ بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں. شاید مار کھانی پڑ جائے، شاید قید میں پڑنا جانا پڑ جائے. یہ بات یاد رکھنی ہے. اور پالوس رسول نے یسوع مسیح کی جو مثال دی، لکھا ہے 7ویں آیت کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر، آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا. اور 8ویں آیت کے اندر لکھا ہے باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی. اگر یاد رکھیں یسوع سے نے کہا میرے پیچھے آنا چاہتے ہو، اپنی خودی کا انکار کرو، اپنی صلیب اٹھاؤ تو پھر میرے پیچھے آنا. یہ کام نہیں کرنا تو واپس جا سکتے. یہاں تک کہ اپنی جان بھی دینا پڑے تو ہم اس کے لیے بھی سمجھ آ رہی؟ جان بھی دینی پڑے تو وہ دے لیے بھی ایسی کی ہوئی ہے، تیار ہی ہوئی ہے. آج اگر کوئی مجھے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہے یہ سب کچھ اینجی بن گیا سی. اینجی نہیں بنیا. میں بھی جب یہاں پر آیا تھا ایک چھوٹا ہی کمرہ تھا جہاں سے عبادت کا آغاز کیا تھا. مسائل تھے، پریشانیاں تھی، بہت کچھ تھا. اور میں نے اس خدمت کو شروع کیا اور کرتا رہا اور خدا سرفرازی دیتا رہا اور خدا اپنا کام کرتا رہا. میں اپنا کام کرتا رہا اور خدا نے سب کچھ جو ہے وہ مہیا کر دی. لیکن ضروری ہے کہ ہم دکھوں میں بھی، مصیبتوں میں بھی خدا کی تابع داری کرنا نہ چھوڑیں. جس نے بلایا ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. جس نے ہمیں مقرر کیا ہے اس پر ہم ایمان رکھیں اور وہی ہمیں سرفرازی دینے میں بھی قادر ہے. اس لیے ہمیں صرف اور صرف ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع پر نگاہ رکھنی ہے. وہی ہے جو ہر طرح کے حالات میں ہمیں بحال کر سکتا ہے. وہی ہے جو ہمیں دکھوں میں سے رہائی دے سکتا ہے. وہی ہے جو ہمارے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کر سکتا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دلیری سے خدا کی خدمت کرنی ہے، خوف میں نہیں. کئی بار اسی خوف کھا جانے ہیں، دوسرے نے ویکھ کے کہنے اتنی مسیح دی گواہی دے دی تھی تے ساڈے نال پتہ نہیں کی ہو جائے گا. میں کتاب ایک انگلش کی تھی واچ مین، جان ویزلے کا اس میں کوٹیشن ہے. جان ویزلے نے کہا کہ اگر 100 خادم دلیر جو دلیری سے گواہی دینے والے ہوں، 100 خادم مجھے ملنے، میں پوری دنیا میں مسیح کی گواہی جو ہے وہ دینا شروع کر دوں اور لوگ یسوع کو قبول کر لیں دلیری سے. اس لیے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، جب آپ ایمان رکھیں گے کہ خدا نے مجھے بلایا ہے، خدا نے مجھے منتخب کیا ہے، خدا نے مجھے خدمت دی ہے، وہ میرے ساتھ ہے، بے شک آپ جہاں پر بھی ہو دلیری سے خدا کا کلام آپ سنائیں، گواہی دیں. جو گواہی آپ کے اندر ہے وہ گواہی لوگوں تک پہنچائیں. خدا کام کرے گا، خدا آپ کے وسیلہ سے اپنا جلال ظاہر کرے گا، خدا آپ کی گواہی کو مؤثر بنائے گا، خدا آپ کی گواہی سے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا. لیکن ضروری ہے کہ ہم
اس خدمت کو کریں جو خدا نے ہمارے سپرد کی ہے۔ پطرس کے خط کے اندر لکھا ہے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سرفراز کرے۔ وقت کا انتظار کرنا، وقت۔ ہم نے خدا کے ہاتھ کے نیچے تابع داری اور فرما برداری سے اپنی خدمت کو جاری رکھنا، خدا وقت پر ہمیں سرفراز کرتا جائے گا، وقت پر ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا جائے گا، وقت پر وہ اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، وقت پر وہ بڑے بڑے کام کرے گا، لیکن اس وقت کا ہمیں انتظار کرنا ہے اور خدا کے ہاتھ کے نیچے بڑی تابع داری اور فرما برداری سے اس خدمت کو جو ہمارے سپرد خدا نے کی ہے اس خدمت کو سر انجام دیتے رہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ میں پادری ہاں تو پھر ہی خدمت ہے۔ ہر وہ شخص جس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے وہ خدمت گزار بندہ ہے، وہ خدمت گزار بندی ہے۔ جہاں پر بھی اس کو موقع ملے وہ مسیح کی گواہی دینے سے نہ شرمائے، کبھی بھی نہیں۔ ہمیں دلیری کے ساتھ جہاں پر ہمیں موقع ملتا ہے ہم نے مسیح کی گواہی دینی ہے، تاکہ یسوع مسیح کی گواہی جو ہے، انجیل جو ہے، خوشخبری جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ نجات پائیں۔ یہی خدا کی مرضی ہے جس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ سو آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور ہم دعا کریں۔